الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سنی اتحاد کونسل کا کمیشن کو لکھا خط پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کو دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے تو آپ کیوں ان کو مجبور کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے درخواستوں پر سماعت کی، جبکہ سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا گیا خط منظر عام پر بھی آ گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے خط میں کہا کہ عام انتخابات میں سنی اتحاد کونسل کے نشان پر کسی امیدوار نے الیکشن نہیں لڑا۔ خواتین امیدواروں کی کوئی فہرست وجود نہیں رکھتی، اس لیے جمع نہیں کرا رہے۔ اگر ہماری سیٹیں چھین کر بانٹ دی گئیں تو صدر سمیت تمام الیکشن متنازع ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں نہ ملنے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہماری مخصوص نشستیں ہتھیانا چاہتی ہیں۔ آئین میں مخصوص نشستوں کے لیے دوبارہ فہرست دینے کی پابندی نہیں۔ قانون کے مطابق سنی اتحاد کونسل نئی فہرست دے سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر ڈاکہ عوامی مینڈیٹ لوٹنے کے شرمناک ریاستی منصوبے کا حصہ قرار دے دیا۔ کہیں نہیں کہا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے جنرل نشستوں پر انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ میں بحیثیت چیئرمین بھی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکا، تو ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہم نے 5% کوٹا آپ کو دینا ہے۔ اس میں مخصوص نشستوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان اسمبلیوں کے 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پہلے اجلاس میں شدید بدنظمی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما صوبیہ شاہد نے ایوان میں گھڑی ہاتھ میں اٹھا کر لہرا دی، جس پر پی ٹی آئی کارکنان نے صوبیہ شاہد پر پانی کی بوتل دے ماری۔ ساتھ ہی کارکنان نے صوبیہ شاہد پر لوٹا بھی پھینک دیا۔ ارکان کے حلف اٹھانے کے بعد بھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ دوسری جانب بلوچستان اسمبلی اجلاس میں مجموعی طور پر 65 میں سے 58 نو منتخب اراکین نے رکن اسمبلی کا حلف لیا۔ نون لیگ کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس، وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کے نام کی توثیق کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایم کیو ایم سے رابطے میں ہیں، معاملات مل کر طے کریں گے۔ نواز شریف پنجاب ہاؤس میں 9 منتخب ارکان کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ حکومت آتے ہی معیشت کو ٹھیک کرے گی۔ خواہش ہے ہر اسمبلی اور ہر سینٹ اپنی مدت پوری کرے۔ خواہش ہے ہر وزیر اعظم اپنی مدت پوری کرے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے احتجاج اور توڑ پھوڑ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان، اسد عمر، فیصل جاوید اور دیگر کو مقدمے سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد شبیر نے بریت درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ علی نواز اوان، فیصل جاوید، عابد حسین اور ظہیر خان کی بریت درخواستیں بھی منظور کی جاتی ہیں۔ ملزمان پر 26 مئی 2022 کو تھانہ ترنول میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آرمی چیف سے خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچانے والی اے ایس پی کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اے ایس پی شہر بانو کی ڈیوٹی کے دوران بے لوث لگن اور ایک غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ خواتین پاکستانی معاشرے کا ایک انمول حصہ ہیں اور ان کا احترام ہمارے مذہب کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی اقدار میں بھی شامل ہے۔ آرمی چیف نے قانون کی حکمرانی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے میسر ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ بدعت کی بنیاد پر منمانی کارروائیاں معاشرے کے نقطہ نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سول جج مرید عباس خان نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی عدالت طلبی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے متعلق دائر درخواست منظور کر لی اور بانی پی ٹی آئی کو خاتون دھمکی کیس میں طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 3 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی مبینہ آڈیو وائرل ہو گئی۔ مبینہ وائرل آڈیو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں، اب ان کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، ان کو صدر، چیئرمین سینٹ اور 2 گورنرز دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ حکومت میں شامل ہونے کے بدلے ایک وزارت دے رہے ہیں، کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں گئے تو حشر اور برا ہونے والا ہے۔ ہم نے
پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس سے ووٹر ناراض ہوا۔ ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری حکومت سازی کے لیے ہونے والے مذاکرات پر رابطہ کمیٹی کو بریفنگ دے رہے تھے۔ چین نے پاکستان کا $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے چین سے $2 ارب 7.1% شرح سود پر ادھار لیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ رقم مارچ کے آخری ہفتے میں واپس کرنا تھی۔ پاکستان نے گزشتہ سال رول اوور پر لیے قرض پر سود کی مد میں 26.6 ارب روپے ادا کیے۔ فاسٹ بالر محمد عامر کی شکایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس۔ محمد عامر نے 26 فروری کو ایکس پر پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے ملتان کے ڈپٹی کمشنر پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے میچ کے دوران مبینہ طور پر کھلاڑیوں کے اہل خانہ سے بدسلوکی کی ہے۔ کرکٹر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ٹیگ کرتے ہوئے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا تھا، جس کے بعد بالر عامر نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کھلاڑی کو فون کر کے واقعے کی معلومات حاصل کی اور ملتان کے ڈپٹی کمشنر اور کھلاڑی کے مابین معاملات سلجھا دیے گئے۔ فاسٹ بالر نے لکھا کہ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بے حد مشکور ہوں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے بھی خود ذاتی طور پر میری تمام غلط فہمی دور کر دی۔